جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہی ہے وسوسہ، تو شیطان اولاد آدم دل پہ قبضہ، اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو بدت، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے، موسم اچھا ہے، رت سہانی ہے، صحن چمن میں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش ہی نہیں کرتی، مرغن غذائیں سامنے پڑی، اور آپ کا تقاضا ہے کہ جناب لے لیجئے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں، آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں، آپ سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی، تو پورے آزاد دل کے، اور اگر دل شیطان کے تابع اس کے ہتھے چڑھے تو پھر آزاد وہی کریں گے جو شیطان، اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہو تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزاد کرے، تو دل اللہ کی چاہت ہی پیدا، اعضائے بدنیاں کر اللہ کی رضا کی حصول کی، تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں، حضرت اللہ تعالیٰ کا کرم یہ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے، جنت کے دروازے کھول دیے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں نے ایک دشمن باندھ دیا، اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن۔ دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے، لوگوں کا رجحان دین کی، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے وہ تراویح میں بھی کھڑا ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں کہ شیطان بن، لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، اور رشوت کا بازار گرم ہے، کیوں کہ ابھی نفس موجود، تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے، یہ نفس کے موجود، تو ہمارے دو دشمن ہیں، میں زیادہ ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب جب ماہ صیام آیا تو شیطان اب ہمارا مقابلہ صرف نفس، اور یہ نفس شیطان سے بھی، شیطان کو شیطان بنانے والا، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماہ صیام میں شیطان تو بن گیا لیکن نفس نہیں بنا، اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور اور اپنی فتح حاصل کر اور تقوی کی مند، شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے، تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی، یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو کیسے قابو میں، تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتا اور اس کی بندش کے طریقے بتا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر غم یک کوچام، عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کون، اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہیں۔ فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فنتار بول نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں، ٹھہر بھی 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہو، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیز، یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے من سامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں زبان کی وجہ۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کا ہے۔ غیبت بھی، شکوہ بھی ہے، گالی، سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ۔ اسی لیے اللہ کے محبوب فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان